تصور المرسوم کما یلزم تصور البصر من تصور العمى فهذا ما یقال له بین بالمعنی الاخص۔ اس پورے سبق میں کل بھی اور آج بھی صرف تعریفات، صرف کیا ہے؟ تعریفات۔ پہلے انہوں نے خاصہ اور عرض عام کی تقسیم کی، کس کی طرف؟ عرض لازم اور عرض مفارق۔ عرض لازم اس شے کو کہتے ہیں جس کا شے سے جدا ہونا محال ہو، اور عرض مفارق اس کو کہتے ہیں جس کا شے سے جدا ہونا محال نہ ہو، یعنی جدا ہو سکے۔ پھر عرض لازم کی دو قسمیں، لازم ماہیت، لازم وجود۔ ان دونوں کی تعریف پڑھی کل آپ نے۔ آج بھی لازم ہی کی تقسیم ہے، عرض لازم کی، مفارق نہیں، ابھی مفارق پہ آ ہی نہیں رہے، یہ بھی عرض لازم ہی کی تقسیم ہے۔ لازم بین اور لازم غیر بین۔ کیا؟ لازم بین اور لازم، اور یہ لازم کوئی سا بھی ہو، لازم وجود ہو یا لازم ماہیت۔ لازم کی دو قسمیں ہیں پہلے نا، لازم وجود اور لازم کوئی سا بھی لازم ہو، اس کی دو قسمیں ہیں، لازم بین اور لازم غیر بین۔ پھر لازم بین کی دو قسمیں، بین بالمعنی الاخص اور بین بالمعنی العام۔ ایسے ہی غیر بین کی بھی دو قسمیں، غیر بین بالمعنی الاخص اور غیر بین بالمعنی العام۔ تو یہ ساری کی ساری تقسیمات ہیں اور اس میں صرف تعریفات ہیں۔ اب ہر ایک کی تعریف میں کرتا ہوا چل رہا ہوں، سبق ملاتے چلو۔ پہلے لازم کی دو قسمیں، بین اور غیر بین۔ تو لازم بین کسے کہتے ہیں؟ لازم بین اس لازم کو کہتے ہیں جو جزم باللزوم میں دلیل کا محتاج نہ ہو۔ جزم باللزوم کا مطلب سمجھو کہ ایک شے دوسری شے کو لازم ہے، اس لازم ہونے کے یقین ہونے میں کسی چیز کی کسی دلیل کی حاجت نہ ہو، سنتے ہی فوراً بغیر کسی دلیل کے یہ یقین ہو جائے کہ ہاں یہ چیز اس کو لازم ہے، اسی کو کہتے ہیں جزم باللزوم، یعنی یقین ہونا۔ جیسے شجاعت شیر کے لیے، بہادری شیر کے لیے، تو کیا شیر کے لیے بہادری ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بہادری لازم بین کون سا ہے؟ بغیر کسی دلیل کے آپ فوراً سمجھ جائیں گے، اس یقین ہو جائے گا کہ شیر کیا ہوتا ہے؟ بہادر ہوتا ہے۔ تو یہ بہادری جو ہے شیر کے لیے کیا ہے؟ لازم بین۔ اور لازم غیر بین وہ ہے جس میں جزم باللزوم کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے، یعنی اس وقت تک ہمیں یقین نہ ہو لزوم کا جب تک کہ وہاں پر کوئی دلیل نہ پائی جائے۔ جیسے عالم کے لیے حادث ہونا، عالم کے لیے حادث ہونا، عالم کے لیے حادث ہونا یہ آپ بغیر دلیل کے ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم، تو عالم کا حادث ہونا یہ آپ کو یوں ہی یقین نہیں ہو جائے گا اس کا جزم باللزوم، بلکہ کب ہوگا؟ جب اس کی دلیل آپ پڑھیں گے تب آپ کو جزم باللزوم ہوگا۔ تو یہ تو ہو گئے کون کون سے؟ لازم بین اور لازم غیر بین۔ اب ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں، لازم بین بالمعنی الاخص اور لازم بین بالمعنی العام، لازم غیر بین بالمعنی الاخص اور لازم غیر بین بالمعنی العام۔ دیکھو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ تقسیم اسی طرح ہوتی، کیا؟ پہلے لازم بین کی دونوں قسمیں بیان کی جاتی، کون کون سی؟ لازم بین بالمعنی الاخص اور لازم بین بالمعنی العام۔ پھر لازم غیر بین کی دونوں قسمیں بیان کی جاتی، غیر بین بالمعنی الاخص اور غیر بین بالمعنی العام۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ خاص والی دونوں کی پہلے بیان کی ہے اور عام والی دونوں کی بعد میں۔ اس لیے ذہن الجھانا مت، ذہن الجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ طریقہ تو یہی تھا کہ پہلے بین کی دونوں بیان کر دیتے اور بعد میں غیر بین کی۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ لازم بین بالمعنی الاخص اور غیر بین بالمعنی الاخص دونوں کو آگے پیچھے بیان کیا ہے، اور پھر بیان کیا ہے لازم بین بالمعنی العام اور لازم غیر بین بالمعنی العام۔ تو خاص کو ایک ساتھ بیان کر دیا ہے اور عام کو میں ان کو اسی طرح بیان کر رہا ہوں جیسے بتا رہا ہوں۔ پہلے بین کی دونوں قسمیں اور اس کے بعد غیر بین کی۔ لازم بین بالمعنی الاخص، گھبرا مت، لکھ کے بھی لایا ہوں کاغذ پہ، وہ دے دوں گا، اسے یاد کر لیں، ایسے نہیں چھوڑا ہے میں نے اس کو ادھورا۔
لازم بین بالمعنی الاخص اس لازم کو کہتے ہیں جو ملزوم کے تصور کے لیے بالکل ضروری ہو، یعنی ملزوم کا تصور اس کے بغیر ہو ہی نہ سکے، ملزوم کا تصور اس لازم کے بغیر ہو ہی نہ سکے، بلکہ وہ لازم ملزوم کے لیے بالکل کیا ہو، ضروری ہو۔ میں ایک اس کی واضح مثال دیتا ہوں جو کتاب سے ہٹ کے ہے، جیسے 2 1 کا دگنا ہے، 2 1 کا دگنا ہے، یہ لازم بین بالمعنی الاخص ہے، کیونکہ 2 بغیر 1 کے آ سکتا ہے، تصور ہی نہیں ہو سکتا 2 کا جب تک کہ 1 کا تصور نہ ہو۔ تو یہ جو 1 ہے اس کا تصور 2 کے تصور کے لیے کیا رہے گا، لازم بین بالمعنی الاخص ہے۔ اسی طرح مثال یہاں پر جو دی ہے انہوں نے کتاب میں، جیسے اما کے لیے بصر کا تصور، اما کے لیے یعنی اندھے کے لیے کس کا تصور، بصر، یہ جو بصر کا تصور ہے یہ اما کے لیے لازم بین بالمعنی الاخص ہے، یعنی اما اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت تو ہو مگر کسی وجہ سے وہ دیکھ نہ سکے، اسی لیے دیوار کو آپ اما نہیں کہہ سکتے، اندھا کہیں گے کہ دیوار اندھی ہے یا درخت اندھا ہے تو لوگ تمہیں پاگل کہیں گے، کیا کہیں گے، تمہیں اندھا کہیں گے۔ تو اندھا اسی کو کہہ سکتے ہیں جس کے اندر اکھیارہ ہونے کی کیا ہو، صلاحیت ہو۔ تو جیسے ہی آپ اندھے کا لفظ بولیں گے اما، فوراً بصر کا تصور آپ کے ذہن میں ضرور آئے گا۔ آپ خود بھی غور کر لیجئے، اما بولا جائے تو آنکھ کا تصور ضرور آئے گا، اکھیارے کا تصور، یہ ہے لازم بین بالمعنی الاخص، ٹھیک ہے، یعنی ملزوم کے تصور کے لیے لازم کا تصور ضروری ہو، ملزوم اس کے تصور کے بغیر نہ پایا جا سکے، جیسے اما کے تصور کے لیے بصر کا تصور، یہ ہو گیا لازم بین بالمعنی الاخص۔ اب ہے لازم بین بالمعنی العام، اس لازم کو کہتے ہیں جو صرف ملزوم کے تصور سے لازم نہ آئے بلکہ لازم کا بھی تصور کیا جائے، ملزوم کا بھی تصور کیا جائے اور اس کے بعد دونوں کی نسبت کا تصور کیا جائے، تب ہمیں لازم کا کیا ہو، تصور ہو، یقین ہو کہ ہاں یہ اس کے لیے لازم ہے۔ مثال کے طور پر زوجیت اربع کے لیے، جڑواں ہونا، برابر برابر تقسیم ہونا، یہ صرف اربع کے لفظ سے نہیں ہوگا، آپ اربع کا بھی تصور کریں گے اور زوجیت کا بھی تصور کریں گے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ 4 برابر برابر تقسیم ہو رہا ہے۔ تو جب تک لازم ملزوم اور دونوں کی نسبت کا تصور ذہن میں نہیں آئے گا تب تک زوجیت کا تصور، تو لازم ہے زوجیت اور ملزوم ہے اربع، تو دونوں کا تصور جب آپ کر لیں گے تب جا کے آپ کو جزم باللزوم ہوگا اس بات کا کہ ہاں اربع کے لیے زوجیت کیا ہے، یہ لازم ہے۔ اسے کیا کہیں گے، لازم بین بالمعنی العام، 2 ہو گئی۔ اب آ جاؤ لازم غیر بین بالمعنی الاخص، اسے کسے کہیں گے، بین بالمعنی الاخص کیا پڑھا تھا، جو ملزوم کے لیے لازم ہو، یعنی ملزوم کا تصور اس کے بغیر نہ ہو سکے۔ لازم غیر بین بالمعنی الاخص اس کا بالکل الٹا، یعنی ملزوم کا تصور اس کے بغیر ہو سکے، یعنی لازم کا تصور ملزوم کے لیے ضروری نہ ہو، وہاں تھا ضروری ہو، یہاں کیا ہوگا، ضروری نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملزوم کا تصور لازم کے تصور کے بغیر ممکن ہو، جیسے انسان کا تصور کتابت بالقوا کے بغیر، کتابت بالقوا انسان کے لیے یہ لازم غیر بین بالمعنی الاخص ہے، یعنی آپ جب بھی انسان کا تصور کریں گے تو کیا کتابت بالقوا کا تصور آئے گا، بالکل نہیں آئے گا، بس انسان کا تصور ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے ملزوم کے لیے، انسان کے لیے انسان کا تصور ضروری ہے، کتابت بالقوا کہ وہ کاتب بالقوا بھی ہے، یہ تصور بالکل ضروری نہیں ہے۔ تو ملزوم کا تصور بغیر لازم کے تصور کے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اسے ہم کیا کہیں گے، لازم غیر بین بالمعنی الاخص۔ اور لازم غیر بین بالمعنی العام، ادھر کیا پڑھا تھا، لازم بین بالمعنی العام یعنی لازم ملزوم اور نسبت کے تصور سے جزم ہو جائے، یہاں ہوگا لازم غیر بین بالمعنی العام میں کہ لازم ملزوم اور ان کے درمیان نسبت کے تصور سے بھی جزم باللزوم نہ ہو بلکہ کسی دلیل کی ضرورت پڑے، تب جا کر کیا ہو، ہمیں جزم باللزوم ہو، یقین ہو کہ ہاں یہ چیز اس کے لیے لازم ہے۔ جیسے عالم کا حادث ہونا، عالم کا حادث ہونا، تو آپ عالم کے تصور سے اور حادث کے تصور سے اس بات کا یقین کر ہی نہیں سکتے کہ عالم حادث ہے، عالم کے لیے حادث ہونا کیا ہے، لازم ہے۔ یہ کب لازم ہوگا، جب آپ دلیل لائیں گے العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، اب معلوم ہوگا کہ ہاں عالم
حادث ہے۔ صرف عالم اور حادث کے تصور سے آپ کو یہ یقین ہو ہی نہیں سکتا کہ عالم کیا ہوتا ہے، حادث ہوتا ہے، یا عالم کے لیے حدوث لازم ہے۔ یہ یقین کب ہوگا؟ جب آپ دلیل دیں گے، کون سی والی؟ العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ اب جا کے آپ کو یقین ہوگا کہ ہاں حدوث عالم کے لیے کیا ہے، لازم ہے۔ تو عالم کے لیے حدوث یہ صرف لازم ملزوم یعنی عالم اور حادث کے تصور سے یقین نہیں ہوگا اس کے لزوم کا، بلکہ کس سے یقین ہوگا؟ دلیل سے، دلیل دی جائے گی۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ لازم غیر بین بالمعنی العام۔ تو قسم اب کل کتنی ہو گئی؟ 6۔ لازم کی 2 قسمیں، لازم بین، لازم غیر بین، 2 یہ ہو گئی۔ لازم بین بالمعنی الاخص، لازم بین بالمعنی العام، لازم غیر بین بالمعنی الاخص، لازم غیر بین بالمعنی العام۔ اب منا پہلے والثانی، دوسری تقسیم اس کی لازم کی، اوپر ایک گزر چکی نا، لازم ماہیت، لازم وجود۔ دوسری تقسیم لازم یا تو بین ہوگا یا غیر بین۔ اس کی تعریف نہیں کی انہوں نے، لازم بین کس کو کہتے ہیں، لازم غیر بین، لیکن میں نے بتا دی ہے۔ لازم بین جو جزم باللزوم میں دلیل کا محتاج نہ ہو، چلو وہ لکھا ہوا ہے، اور لازم غیر بین جو جزم باللزوم میں دلیل کا محتاج ہو۔ لازم بین و غیر بین لہو معنیان، اب پھر لازم بین اور غیر بین ہر ایک کے 2 معنی ہیں، وہی بالمعنی العام اور بالمعنی الاخص۔ احدهم الذی یلزم تصوره من تصور الملزوم، ایک لازم بین وہ ہوگا کہ ملزوم کے تصور سے ہی اس کا تصور لازم ہوگا، یعنی ملزوم کا تصور اس کے بغیر نہیں پایا جا سکتا۔ کما یلزم تصور العمی بصر من تصور العمی، جیسا کہ عمی کے تصور سے بصر کا تصور لازم آتا ہے۔ فہذا ما یقال له بین بالمعنی الاخص، اسے کیا کہیں گے؟ لازم بین بالمعنی الاخص۔ وحینئذ، اب انہی نے یہیں پر ساتھ میں بیان کر دیا ہے کس کو؟ غیر بین بالمعنی الاخص کو ساتھ میں بیان کر دیا ہے۔ ترجمہ ملا لو، وحینئذ فغیر البین هو اللازم الذی لا یلزم تصوره من تصور الملزوم، اور تو غیر بین وہ ہوا کہ ملزوم کے تصور سے اس کا تصور لازم نہ ہو۔ اخص بین اخص وہ ہوا کہ ملزوم کے تصور سے اس کا تصور لازم ہو، تو غیر بین اخص کیا ہوگا؟ جس کا تصور ملزوم کے تصور سے لازم نہ ہو، یعنی ملزوم کا تصور اس کے بغیر پا لیا جائے، جیسے کاتب بالقوا انسان کے لیے، یا کتابت بالقوا انسان کے لیے۔ وحینئذ غیر البین، اور اب غیر بین وہ لازم ہے کہ جس کا تصور ملزوم کے تصور سے لازم نہ ہو، جیسے کہ کتابت بالقوا انسان کے لیے۔ والثانی من بان البین، اب لازم بین کی دوسری قسم کیا؟ بین بالمعنی العام۔ هو الذی یلزم من تصورہ مع تصور الملزوم والنسبت بینہما الجزم باللزوم۔ لازم بین بالمعنی العام وہ ہے کہ لازم ملزوم اور ان دونوں کے درمیان نسبت کے تصور سے جزم باللزوم ہو، یعنی یہ یقین ہو کہ ہاں یہ چیز اس کو لازم ہے۔ یہ کب ہمیں یقین ہو اس بات کا؟ جب ہم لازم کا، ملزوم کا اور دونوں کے درمیان کی نسبت کا تصور کر لیں۔ کزوجیت الاربع، جیسے کہ اربع کا اربع کے لیے زوجیت کیوں کر لوں، جیسے کہ اربع کے لیے زوجیت۔ فإن العقل بعد تصور الاربع والزوجیت والنسبت زوجیت الیہا یحکم جزما بان الزوجیت لازمۃ لها، اس لیے کہ عقل اربع کے تصور کے بعد، زوجیت کے تصور کے بعد اور ان کے درمیان زوجیت کی نسبت کرنے کے بعد اس بات کا حکم لگاتی ہے کہ زوجیت اربع کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو ان سب کے تصور کے بعد عقل اس بات کو بتائے گی کہ زوجیت اربع کے لیے لازم ہے۔ اب رہ گیا کون سا؟ لازم غیر بین بالمعنی العام، اسی کا الٹا ہو جائے گا۔ وَذَلِكَ يُقَالُ لَهُ الْبَيِّنُ بِالْمَعنى الْعَامِ، اور اس کو لازم بین بالمعنی العام کہتے ہیں۔ وحینئذ فغیر البین هو الذی لا یلزم من تصورہ مع تصور الملزوم والنسبت بینہما الجزم باللزوم کالحدوث للعالم، اور غیر بین وہ ہے کہ لازم ملزوم اور دونوں کے درمیان نسبت کے تصور سے جس جزم باللزوم نہ حاصل ہو سکے، جیسے کہ عالم کے لیے حادث ہونا، عالم کے لیے حادث ہونا، بلکہ کس کی ضرورت پڑے؟ ابھی دلیل کی ضرورت پڑے، کیونکہ غیر بین کی تعریف کیا پڑھی آپ نے؟ جس میں جزم باللزوم کے لیے کس کی ضرورت ہو؟ دلیل کی، اور یہ کس کی قسم ہے؟
اسی کی قسم ہے غیر بین بالمعنی العام. تو یہاں دلیل کی ضرورت پڑے گی. جیسے عالم کا حادث ہونا تو صرف عالم اور حادث کے تصور سے یہ لازم نہیں ہو سکتا ہے، عقل اس کا یقین نہیں کرے گی، بلکہ کب کرے گی؟ جب آپ دلیل دیں. العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. فہذا تقسیم الثانی بالحقیقت تقسیمان. اب یہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ جو دوسری تقسیم ہے لازم کی، یہ بھی حقیقت میں کیا ہے؟ دو تقسیمیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ پہلے تو لازم بین اور لازم غیر بین، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں، بین بالمعنی الاخص، بین بالمعنی العام، غیر بین بالمعنی الاخص، غیر بین بالمعنی العام. تو کیا تقسیم ہوئی؟ لیکن چونکہ دونوں کا مورد لازم ہی ہے، یعنی اصل کون نکل رہا ہے؟ لازم، اس لیے انہوں نے سب کو کیا ملا کے ایک ہی میں شمار کرا کے بیان کر دیا. حالانکہ الگ الگ کیا نکلیں گی؟ دو تقسیم. وہی کہہ رہے ہیں فہذا تقسیم الثانی بالحقیقت تقسیمان. یہ دوسری تقسیم بھی حقیقت میں دو قسمیں، دو تقسیمیں ہیں. الا ان القسمین الحاصلین علی کل تقدیر. لیکن وہ جو دو قسمیں حاصل ہو رہی ہیں ہر تقدیر پر، ان کو بین اور غیر بین ہی کہیں گے. اس لیے یہ کیا رہ گئی؟ وہی لازم کی دو قسم، لازم کی اب دو قسمیں ہیں، بین اور غیر بین. اب یہ بالمعنی العام اور بالمعنی الاخص، یہ جو چار بن رہی ہیں، یہ دو چاروں لوٹیں گی کس کی طرف؟ بین اور غیر بین کی طرف. تو الگ الگ اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے سب کو کیا کر دیا؟ ایک میں. بات ہو گئی ختم. اب آ جاؤ عرض مفارق. وہی پڑھی تھی نا شروع میں، دو قسمیں ہیں، عرض عام اور خاصے میں سے ہر ایک کی عرض لازم اور عرض لازم جس کا شے سے معروض کا لفظ ہے. وہاں معروض اس کو کہتے ہیں جس کو عارض ہو. ٹھیک ہے، جیسے ضاحک انسان کو عارض ہو رہا ہے تو ضاحک عارض ہوگا اور انسان کیا ہوگا؟ معروض. تو عرض لازم وہ عرض ہے جو معروض سے کبھی جدا نہ ہو، اور عرض مفارق وہ ہے جو معروض سے جدا ہو سکے، جس کا جدا ہونا محال نہ ہو. اب اس کی دو تین قسمیں نکل سکتی ہیں. کبھی تو وہ دائمی ہوگی، کبھی تو وہ دائمی ہوگی. دیکھو اوپر پڑھ لو. وَإِلَّا فَارْضٌ مفارق. متن میں آؤ. وَإِلَّا فَارْضٌ مفارق، اس کا تعلق پیچھے سے ہے. کہاں سے؟ یہ جو پڑھا تھا ہم نے. ہاں، ان میں سے ہر ایک کا انفکاک شے سے یا تو محال ہوگا فلازم، تو وہ کیا ہے؟ لازم ہے. وَإِلَّا فَارْضٌ مفارق، ورنہ وہ کیا ہے؟ عرض مفارق ہے. اب عرض مفارق جو ہے کبھی وہ دائمی ہوگا اور کبھی وہ دائمی نہیں ہوگا بلکہ شے سے زائل ہوگا. اب اس کی بھی دو صورتیں، کبھی جلدی زائل ہوگا اور کبھی دیر. یعنی عرض مفارق ایک وہ ہے جس کا شے سے جدا ہونا محال نہیں، لیکن شے سے جدا تو ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن فی الوقت دائمی طور پر شے کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ذات کے اعتبار سے اس سے جدا ہو سکتا ہے لیکن جدا ہوتا نہیں ہے. جیسے فلک کی حرکت، آسمان کی حرکت. یہ اگر رب العالمین کا حکم ہو تو اپنی ذات کے اعتبار سے آسمان اپنی جگہ کیا کر سکتا ہے، لیکن یہ کس کے اعتبار سے؟ ہمارے اعتبار سے. چاند سورج کا چل رہے ہیں، یہ زمین چل رہی ہے، کیا چل رہی ہے؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. بہرحال یہ منطقیوں اور فلسفیوں کا وہ چل رہا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فلک حرکت کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ یہ رک نہیں سکتا، رب العالمین کے اختیار میں ہے، رک سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ دائمی طور پر چل رہا ہے. تو یہ عرض مفارق. یہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ شے سے اس کا جدا ہونا محال نہیں ہے بلکہ جدا ہو سکتی ہے. البتہ یہ ہے کہ دائمی کیا ہے؟ کبھی کبھی نزلے دو طرح کے ہوتے ہیں. سمجھو میں بتا رہا ہوں کیا ہوتے ہیں نزلے. ایک تو ہوا دوا خالی ختم نہیں ہوگی، یعنی شے سے جدا ہونا اس کا محال نہیں ہوگا لیکن جدا نہیں ہو رہی ہے، چل رہی ہے. دوسری شے سے جدا ہوگی تو اب اس کی دو صورتیں، یا تو جلدی سے جدا ہو جائے گی یا دھیرے دھیرے جدا ہوگی. جلدی سے جیسے شرمندگی کی وجہ سے چہرہ کیا ہوا، لکھا ہے نا کحمرۃ الخجل وصفرۃ کیا ہے وجل. شرمندہ ہوا آدمی تو چہرہ کیا پڑ جاتا ہے؟ سرخ. ٹھیک ہے، لیکن جتنی دیر رہے گا شرمندہ بس اتنی دیر، تھوڑی دیر کے بعد وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم. ایسے ہی کوئی ڈر گیا تو ڈر کی وجہ سے چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی ڈر ختم ہوگا وہ بھی کیا ہو جائے گا. تو یہ تو عرض مفارق جو ہے جلدی ختم ہو گئی، اور کبھی کبھی دیر سے، جیسے جوانی اور بچپن بھی بہت دنوں میں ختم ہوتا ہے اور جوانی بھی بہت دنوں میں. لیکن دونوں عرض مفارق ہیں کہ شے سے جدا ہونا محال نہیں ہے، ورنہ تو کوئی بوڑھا ہی نہیں ہوگا.
جب جدا ہونا محال ہو جائے گا تو بوڑھا ہوگا کوئی؟ مطلب ہو سکتا ہے. تو یہ جوانی اور بڑھاپا کیا کہتے ہیں بچپن، یہ عرض مفارق ہے لیکن کون سے والے؟ دیر سے جانے والے. اب یہ یدوم سے ملاؤ، قولہ یدوم، یہ اوپر سے یعنی عرض مفارق یا تو وہ دائمی ہوگی جیسے کہ فلک کی حرکت کرنا، فإنها دائمۃ للفلک، کیونکہ فلک کی حرکت فلک کے لیے دائمی ہے. وإن لم يمتنع انفکاکها بالنظر إلى ذاته، حالانکہ فلک کی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کا فلک سے جدا ہونا محال نہیں ہے، جدا ہو سکتی ہے. قولہ بسرعۃ، یعنی وہی عرض مفارق یا تو شے سے زائل ہو جائے گی جلدی کے ساتھ، جیسے کہ شرمندگی کی سرخی اور خوف کی زردی. او بطوئن، یا وہ عرض مفارق دیر سے جدا ہوگی جیسے کہ شباب، جوانی، بہت دیر میں انسان سے کیا ہوتی ہے؟ جدا ہوتی ہے. بس 20 صفحے